السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ایک دینی ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں کتب تفاسیر بشمول صحاح ستہ اور مشاہیر علماء و مشائخ اعظام کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے، اور آج کی یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے حوالے سے واقع معراج پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ المشائخ حضرت العلامہ سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تیسری نشست جس میں ہم واقع معراج اور عالم برزخ کے واقعات کو دوسری نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب اسی کا تسلسل لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے نہایت خوشی سے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان اول پر میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل دیکھی۔ پوچھا، عثمان تم یہاں کیسے پہنچے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کی برکت سے پہنچا۔ آسمان اول پر اتنے فرشتوں کو دیکھا جن کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ صفیں بنا کر قیام میں کھڑے ہیں، سر سامنے خشوع سے جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے آسمان بنے یہ اسی عبادت میں ہیں۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جو اچھی چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہے۔ ایسا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل ایسی ہی میری امت کی عبادت ہونی چاہیے، اور خدا سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا سے نماز میں قیام فرض کیا۔ سفر کے دوران آسمان اول پر ایک مرغ پرندہ ملاحظہ فرمایا جو خوب پروں والا تھا اور بہت بڑا اور نہایت خوبصورت تھا۔ ایسا خوبصورت کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب تھوڑی رات باقی رہتی ہے تو یہ مرغ اپنے پروں کو پھیلا کر سمیٹ لیتا ہے اور چلا چلا کر اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام روئے زمین نے مرغ تسبیح کرنے لگتے ہیں اور پروں کو پھڑا کر چیخنے لگتے ہیں۔ جب یہ آسمانی مرغ تھم جاتا ہے تو روئے زمین کے تمام مرغ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے آگے تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے قاصد پر قاصد فرشتے کے پیچھے فرشتہ آ رہا ہے، جبرائیل میرے محبوب کو جلدی لاؤ،
آسمان دنیا کے عجائبات مشاہدہ کرتے ہوئے دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ بڑھ کے جبرائیل نے دربان فلک سے، آسمان کے محافظ فرشتے سے، داروغہ سے یہ کہا، کھول دے چرخ کا در، آ گئے محبوب خدا۔ سن کے اس مژدے کو، خوشخبری کو، خوش ہو کے جگہ سے اٹھا اور کہا، کھول کے در کو، میں اس آنے کے فدا۔ جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، چاروں طرف سے فرشتوں نے مرحبا کا شور مچایا۔ دوسرے آسمانوں کے فرشتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صفیں باندھے سب رکوع میں ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں رکوع ہی میں ہے، حالت رکوع ہی میں ہے، سر اوپر نہیں اٹھاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ میری امت کی عبادت میں رکوع شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور نماز میں رکوع کو فرض کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دکھائی دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پیغمبروں سے ملاقات فرمائی اور دونوں نے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے صفیں باندھے سب کے سب سجدے میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے سر اٹھا کر سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تیسرے آسمان کے فرشتوں کی عبادت یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی عبادت میں سجدہ بھی شامل ہونے کی دعا فرمائی۔ خدا تعالیٰ نے ان فرشتوں کی حالت کے بموجب پہلے سجدے میں تھے، حضور کے سلام کے جواب کے لیے سر اٹھا کر پھر سجدے میں گئے۔ یہ فرشتے نماز میں 2 سجدے فرض فرمائے گئے۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرے بھائی یوسف کی ایسی شکل ہے جیسے 14ویں رات کا چاند، آپ کے مقابلے میں جہاں بھر کے حسین ایسے ہیں جیسے ستارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے ہوئے مرحبا مرحبا خیر مقدم کیا۔ آگے بڑھے تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان سے گزر کر چوتھے آسمان پر پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا کہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے تسبیح میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چوتھے آسمان کے فرشتوں کی یہی عبادت ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے اللہ سے ایسی عبادت کی بھی دعا کی تو میری امت کے لیے نماز میں قاعدہ آخر فرض ہوا۔ یہاں میں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی اور سلام کے بعد ان سے کہا، اے ادریس مبارک ہو، خدا نے تم کو آسمان پر زندہ بلایا اور جیتے جی جنت میں پہنچایا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ابھی تک جنت دیکھی ہی نہیں۔ آج تک میں جس محل کے قریب گیا، آواز آتی ہے، ادریس یہ محل تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ محل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک مسلمان کا۔ اے ادریس، ان محلوں میں کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آ سکتا۔ حضرت کاش میں بھی آپ کی امت میں ہوتا تو میرے لیے نہایت بہتر ہوتا۔ یہ سن کر آپ آگے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک فرشتے کو دیکھا، فرمایا جو نہایت غمگین ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے اطراف بہت سے فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس فرشتے کے سیدھے ہاتھ کی طرف نورانی فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے ہیں جن سے خوشبو مہک رہی ہے۔ ان کے چہرے روشن ہیں اور بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے دل بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کے خوبصورت چہروں سے نگاہ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تخت پر بیٹھے ہوئے فرشتے کے بائیں ہاتھ کی طرف بھی بہت چہروں سے نگاہ، بہت فرشتے ہیں، سیاہ چہرے، سیاہ لباس، بڑی سخت آواز
بد زبان آگ ان کے منہ سے جھڑتی ہوئی، ان کے ہاتھوں میں کھموں جیسے گرز یعنی کوڑے۔ ان فرشتوں کے دیکھنے کی انسان کو تاب و طاقت نہیں ہے۔ اس تخت پر بیٹھے فرشتے کے سامنے بڑے بڑے دفتر رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ ان دفتروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایک بڑا جہاز بھی ان کے سامنے ہے، اس کے پتے اتنے کہ جس کی گنتی اللہ ہی جانے، ہر پتے پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے، اور ایک چیز مثل تشت کے ان کے سامنے دیکھی۔ ہر لحظہ اس میں ہاتھ دراز کر کے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، اور وہ چیز کبھی نورانی فرشتوں کو دیتا ہے اور کبھی سیاہ روح فرشتوں کو دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میری نگاہ اس فرشتے پر پڑی تو میرے دل میں ہیبت ہوئی کہ جسم میں لرزہ پڑ گیا۔ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کو دیکھنے کی کسی میں طاقت نہیں، یہ ہادم اللذات، مقرق الجماعات، لذتوں کو مٹانے والے، مجمعوں میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں۔ وہ اپنے کام میں ایسے مہو تھے کہ کسی طرف تو متوجہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بتایا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مسکرائے اور میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مرحبا کہتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ سے زیادہ عزت والا اور بزرگ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کی امت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس امت کی عزت نہیں، آپ کی امت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس امت کی کسی امت کی عزت نہیں۔ اسی واسطے میں آپ کی امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسرائیل تم سے مل کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اسرائیل تم غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا کہ حضور قبض ارواح کا کام یعنی روحوں کے لینے کا کام اور نکالنے کا کام میرے سپرد ہے، میرے حوالے ہے۔ مجھے خوف رہتا ہے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے غضب میں آ جاؤں، اس لیے غمگین رہتا ہوں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ استفسار فرمایا، یہ پوچھا کہ یہ تشت کیسا ہے؟ عرض کیا حضور یہ تمام دنیا ہے جو میرے اقتدار میں، جس کی چاہتا ہوں جان نکال لیتا ہوں۔ اور میں نے کہا یہ دفتر کیا؟ عرض کیا بندوں کے نام ہے۔ یہ درخت کیسا ہے؟ عرض کیا اس کے ہر پتے پر نیک اور بد کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کا پتا زرد ہونا شروع ہو جاتا، جب موت آتی ہے تو وہ پتا اس جھاڑ سے جھڑ جاتا ہے، اور فرشتے جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ رحمت کے فرشتے ہیں، اور بائیں طرف عذاب کے فرشتے ہیں۔ دوزخیوں کی روح ان عذاب کے فرشتوں کو دیتا ہوں، اور جنتیوں کی روح ان نورانی فرشتوں کو دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اسرائیل تم سے میری ایک خواہش ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ جو فرمائیں اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت بہت ناتوان ہے، بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، میری امت کے ساتھ بہت نرمی کرنا۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی خاطر آپ خاطر جمع رہے، حضور آپ فکر نہ فرمائیں، ہر رات دن پے در پہ اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ پر آتا رہتا ہے کہ اسرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہایت آسانی کرتے رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے اور قدرت کے عجائبات کو ملاحظہ مشاہدہ فرماتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر پہنچ کر مشاہدہ فرمایا کہ اسحاق پیغمبر و اسماعیل علیہ السلام و یعقوب و لوط علیہم السلام تشریف فرما ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو سلام کیا، ان سب نے بہت محبت سے سلام کا جواب دیا اور مرحبا مرحبا کہتے ہوئے ملاقات کی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا مرحبا کہا اور استقبال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا۔ پانچویں آسمان کے عجائبات
دیکھنے کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوا کر اوپر گئے، وہاں نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک چہرے کو دکھایا۔ جب اس سے آگے تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحمت للعالمین کی شان محبوبیت دیکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا آپ اس حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اگر طور پر تشریف لائے، دیکھیے مجھ کو فرمائے گی وہ مبارک ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہرگز آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ جنت میں جائے گی۔ مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری اس طرح تباہ نہیں کی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی۔ میرے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے میری امت کے اکثر لوگ جنت سے محروم رہے، مجھے ان کے حال پر رونا آ رہا ہے۔ دوستو یہ خدا کی عنایت ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 برس کی کوشش اور موسیٰ علیہ السلام 150 برس کی کوشش، بلکہ تمام پیغمبروں کی کوشش ایک طرف اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چند روزہ کوشش، ان سب کوششوں سے لاکھوں درجے زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان فضل اللہ علیک کبیرا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میکائیل علیہ السلام سے بھی یہی ملاقات ہوئی، ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، مجھ کو گلے لگایا اور دعا دی خدا تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ اور دعا دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کوئی امت آپ کی امت سے بہتر نہیں، سب امتوں کے میزان سے آپ کی امت کا میزان نیکیوں میں بھاری ہوگا۔ مبارک ہو ان کو جو آپ کی تابعداری کریں اور آپ سے محبت رکھیں، مجھے افسوس ہے اس شخص پر جو آپ کی نافرمانی کریں اور آپ سے بغض رکھیں، عناد رکھیں، دشمنی رکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آسمان پر بنسبت اور آسمان کے بہت زیادہ فرشتے تھے اور فرشتے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کروبی فرشتے ہیں، خوف الہی سے رو رہے ہیں۔ میں نے بھی ان کو سلام دیا، انہوں نے جواب دینا چاہا مگر پر خوف الہی اس قدر غالب تھا، اتنا روتے کہ ان کے منہ سے جواب نہ نکل سکا، صرف سروں سے اشارہ کیا۔ ہائے افسوس مقرب فرشتوں اس قدر خوف ہو اور ہم اس قدر بے فکر۔ حضرت چھٹے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 7,000 فرشتوں نے جو غلغلہ بلند کیا اور نعرے بلند کیے وہ یہ تھا کیا اچھا نیک بندہ اور نیک نبی آیا ہے جس کے لیے زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بڑا بزرگ اور عزت والا ہے، آج ان کی انتہا درجے کی عزت توقیر کی جائے گی، وہ جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ وہاں اسرافیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اس سے جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک بزرگ سونے کی کرسی پر ایک مکان سے ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرا لیے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے جبرائیل یہ مکان کیسا ہے؟ یہ بزرگ جو کرسی پر بیٹھے کون ہیں؟ جبرائیل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکان بیت المعمور آسمانی کعبہ ہے، چونکہ دنیا میں انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور لوگ اس کا اب تک حج کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کرتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں کو یہ کعبہ ایسا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ بچے مسلمان کم سن بچے ہیں جو مر گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور بہت سی مبارکباد دے کر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا پیغام پہنچائیں کہ جنت کی زمین نہایت بہتر اور قابل زراعت ہے، اس میں درخت لگا کر بہار بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنت کی زراعت کے کیا طریقے؟ جواب دیا نیک اعمال کرنا،
جنت کی زراعت کے کیا طریقے ہیں؟ جواب دیا نیک اعمال کرنا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بعد نماز سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا۔ اس سیر میں جگہ جگہ پیغمبروں کے ملنے اور آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ملاقات کو ایک شاعر نے خوب کہا ہے، جب چلا چاند مدینے کا سوئے رب جلیل، بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل، شیر فردوس کی رکھیں کہیں آدم نے سبیل، کیا اسی راہ سے گزرے گا وہ فرزند جمیل۔ مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں با فدایت عجب خوش لقبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر بیت المعمور میں داخل ہوئے، حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسے مقام پر کھڑے ہو کر اذان کہی جہاں آج تک کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ نہ پہنچ سکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طفیل سے آپ کے مؤذن فرشتے خدا تعالیٰ نے یہ مقام مرحمت فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن آسمان پر نور سے بنا ہوا فرشتہ تھا، وہ دنیا میں سیاہ رنگ کے بلال حبشی تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نورانی اور روحانی قوت اور فیض کو ملاحظہ کیا جائے، اس فرشتے کو جو مؤذن مقرر ہوا تھا اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا، تو ادھر دنیا کے کالے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں کے نور علی نور فرشتے کے پاس کھینچ کر لے گئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غرض اس فرشتے نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا صدق عبدی صدق عبدی۔ پھر اللہ اکبر مؤذن نے آواز کو بلند کیا، مؤذن فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچا ہے مؤذن، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن فرشتے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کو اپنا امین بنایا، امانت دار بنایا، میں نے ہی ان کو سب پر بزرگی اور شرافت عطا فرمائی۔ مسلمانوں غور کرو کیسا مبارک وقت ہے، بیت المعمور آسمانی کعبہ جیسے مقام پر خدا کا مقرب فرشتہ مؤذن ہے اور اذان دے رہا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ لطف یہ کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے مؤذن کے جواب میں اللہ تعالیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و امانت تصدیق فرماتا ہے، شاہد مشہود ایک ہی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد مؤذن فرشتہ نے کہا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف چلو، نماز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سچا ہے مؤذن، میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کروں گا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا یا نبی اللہ چلیے نماز پڑھائے۔ بیت المعمور میں آپ امام بنے، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے فرشتوں کو آپ کے اقتداء کا شرف حاصل ہوا۔ پہنچنے کے بعد امام المقتدون کے درمیان ایک خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی جس طرح فرشتے جمع ہیں اسی طرح میری امت کے لیے بھی ایک دن ایسا عطا فرما جس میں سب جمع ہو کر عبادت کریں۔ دعا قبول ہوئی اور دعا مقبول کا نتیجہ جمعہ کا دن اسی طرح کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بیت المعمور میں جمعہ کے دن فرشتہ اس طرح جمعہ پڑھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں، میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں اور 7 آسمانوں کے فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ نماز سے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس اذان کا ثواب میں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمعہ کے مؤذنوں کو دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کا ثواب
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جمعہ کے خطیبوں کو دیا۔ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس امامت کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جمعہ کے اماموں کو دیا۔ تمام فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس نماز کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو دیا۔ جب فرشتے اپنے اپنے اعمال کے ثواب کے متعلق کہہ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں جب تم نے ایسی سخاوت کی ہے، میں تو خالق و مالک ہوں، تم گواہ رہو میں نے جمعہ پڑھنے والوں کے گناہ بخش دیے ہیں اور آخرت کے عذابوں سے امن دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر بیت المعمور سے باہر تشریف لائے، اس امامت کے سلسلے میں 3 خطابات ہوئے۔ یا محمد انکا سید المرسلین، اے نبی تم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو۔ یا امام المتقین، اے نبی تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو۔ وقائد الغر المحجلین، وضو کی وجہ سے نور سے جو پچکاریاں ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے، کسی نبی کے ساتھ 40 مسلمان تھے اور کسی کے ساتھ 10 اور کسی کے ساتھ 2، اور بہت سے ایسے بھی پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہ تھا، یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اور ان کی امت جو پیش ہوئی اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی بڑا بادشاہ جب آتا ہے تب ساری فوجیں اور فوجوں کے آفیسر بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر سلام کرتے ہیں، اسی طرح سارے انبیاء اور ان کی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش ہوئے۔ کیا اچھے نصیب ہے اس امت کے جن کو نبیوں کا سردار نبی عطا ہوا۔ جب پورے نبی حضرت کے سامنے سے گزر چکے، جب ایک عظیم الشان گروہ اہل اسلام کا، ایک عظیم الشان جماعت اہل اسلام کی آپ کے سامنے پیش ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت دیکھ کر خیال ہوا شاید موسیٰ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور کچھ ملال بھی ہوا۔ فوراً امت آپ کے نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے 1000 درجے زیادہ تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کہا گیا کہ حضرت آپ غم نہ فرمائیں، یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہیں جو تمام امتوں سے زیادہ ہیں۔ آپ کی امت میں سے اس جماعت کے سوا ایک اور جماعت ایسی بھی ہے جن میں 70,000 بلا حساب اور بلا سوال جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کا ملک گیری مال و سلطنت سے جی نہیں بھرتا، اگر 7 ملک قبضے میں ہو تو 8ویں ملک فتح کرنے کا خیال کریں گے، اسی طرح نبیوں کا جی امت کے مسلمانوں سے نہیں بڑھتا۔ جتنا بڑا نبی ہوگا اسی قدر اس کی خواہش اور حرص امت کے لیے زیادہ ہوگی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص اور دنیا کے بادشاہوں کی حرص میں اور تمام لالچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ غرض حضرت اپنی امت کی کثرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی طرف رواں دواں ہوئے۔ سدرۃ المنتہا نام رکھنے میں علماء نے مختلف اقوال اور توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تمام علماء کا علم وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس سے آگے کچھ نہیں جانتے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں جو کچھ نیچے سے اوپر کو جاتا ہے سدرۃ المنتہا پر پہنچتا ہے، اور کچھ اوپر سے نیچے آتا ہے تو سدرۃ المنتہا پر سے آتا ہے۔ بعض دوسرے کہتے ہیں کہ شہداء کی ارواح وہاں قیام کرتی، اسی لیے اس کا نام منتہا ہوا۔ دوسری وجوہات یہ بھی بیان کی گئی، تفاسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ سدرۃ المنتہا
ایک درخت ہے جس کا تنا سرخ سونے کا، اس کی بعض شاخیں مروارید اور بعض سبز، زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات کی بنی ہوئی ہے، جس کی جڑ سے شاخوں تک 50,000 سالہ راستہ ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند ہے، اس کے پھل مٹکے کے مانند یعنی ڈراموں کی مانند، خدا تعالیٰ کے نور نے اسے ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے اس درخت پر اس قدر فرشتے دیکھے، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ انہوں نے درخت کے تمام پتوں کو ڈھانپ رکھا تھا، سنہری مکھیوں کی طرح چمکتے تھے اور ستارہ نور کی مانند پروازاں تھے۔ قال اللہ تعالیٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس درخت پر اس کے ہر پتے پر آسمان، ستاروں، بیابان کی ریت کے ذروں کی تعداد کے مطابق سنہری دانوں کے مانند فرشتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تمام فرشتے سید انس و جاں کے نظارہ و زیارت کے لیے یعنی حضور کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سلام کیا اور خدا بندہ جل وعلا کی رحمت کی بشارت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام فرشتوں نے اپنی طاعت کے ثواب کو میرے سپرد کیا، قیامت تک اس کا ثواب میری امت کو پہنچتا رہے گا۔ فرما برداری، تمام فرشتوں نے اپنی اطاعت کے یعنی فرما برداری، خدا کے حکم کی تعمیل کے ثواب کو میرے سپرد کیا، قیامت تک اس کا ثواب میری امت کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ فرشتے اللہ عز و جل کی جو اطاعت کر رہے ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے لیے جب وہ حاضر ہوئے، جب آپ کا دیدار کیے تو وہ فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، تو اس کا ثواب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کی امت کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سبحان ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا کے عجائبات میں سے یعنی عجیب چیزوں میں سے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ وہ اس طرح ہے، فرمایا سدرہ کی شاخوں میں ایک شاخ سبز ہیروں کی بنی ہوئی ہے جس کی بلندی 1,00,000 سال راستے کے برابر ہے۔ اس شاخ کے اوپر ایک پتا جس کا پھیلاؤ 7 آسمانوں اور زمینوں کو ڈھانپ لیتا ہے یعنی چھپا لیتا ہے۔ اس پتے پر نورانی بستر بچھایا گیا، اس بستر پر سرخ یاقوت کا منبر لگایا گیا ہے جس کی اونچائی اسی 1000 سالہ راستے کے مانند ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے مقام ہے، آپ کے رہنے کا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے محراب کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس روز سے یہ کرسی بنی، آج تک کسی اور کو اس پر بیٹھنے کی جرت نہیں ہوئی جب سے یہ کرسی بنی، اور نہ آئندہ کسی کو اجازت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس پر بٹھایا، اس کرسی کے چاروں طرف میں نے کرسیاں دیکھی، اسی کرسی کے سامنے 10,000 کرسیاں اور تھیں جو ہیرے جواہرات اور مراوید اور ہیر یاقوت وغیرہ سے بنی ہوئی تھی، ان پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ ہر کرسی کے اطراف 40,000 فرشتے کھڑے تورات پڑھ رہے تھے۔ میں نے دوسری طرف 10,000 کرسیاں رکھی ہوئی دیکھی، ان پر انجیل لکھی ہوئی تھی۔ ہر کرسی کے اطراف 40,000 فرشتے کھڑے انجیل تلاوت کر رہے تھے۔ دوسری طرف 10,000 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اس پر زبور رکھی ہوئی تھی۔ ہر کرسی کے اطراف 40,000 فرشتے کھڑے زبور پڑھ رہے تھے۔ چوتھی طرف 10,000 کرسیاں سرخ یاقوت کی رکھی ہوئی تھی، ان پر قرآن مجید لکھا گیا تھا، اور ہر کرسی کے اطراف 40,000 فرشتے
قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں تاکہ آپ کی تشریف آوری سے میری جائے قیام برکت حاصل کرے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور سدرۃ المنتہا کے تمام فرشتوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی۔ جس طرح بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی تو انہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و فضیلت کا علم، فرشتوں کو بھی آپ کی بزرگی معلوم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی اس میں یہ مل رہا ہے، یہ نقطہ نکلتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرا مقام ہے، میرا ٹھکانہ ہے، یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے تاکہ آپ کے 2 رکعت نماز پڑھنے سے اس سے اصول برکت اور فیض برکت حاصل کروں۔ جی ہائے ہائے ہائے۔ یعنی انبیاء، اولیاء، صوفیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء سے، مفسرین سے فیض حاصل کرنا، برکت حاصل کرنے کا بھی ثبوت اس واقعے میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے حضور فرمایا، میں نے اس جڑ سے 4 دریا نکلتے دیکھا، 2 ظاہر میں اور 2 باطن میں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو عرض کیا، یہ دونوں پوشیدہ دریا جنت میں بہتے ہیں، اور یہ دونوں ظاہر دریائے نیل اور فرات ہیں جو دنیا میں بہتے ہیں۔ پوشیدہ نہ چھپی بھی نہیں۔ یہ دونوں پوشیدہ دریا جنت میں بہتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے دریائے ہیں جو جنت میں بہتے ہیں، اور یہ دونوں ظاہر دریائیں دریائے نیل اور فرات ہے اور جو دنیا میں بہتی ہیں۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک دریا دیکھا جس کے کناروں پر یاقوت، موتی، زبرجد کے برتن تھے، یعنی سونے، ہیرے، جواہرات کے برتن تھے، اور اس کے کناروں پر سبز پرندے یعنی ہرے پرندے دیکھے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بتایا، یہ نہر کوثر جسے خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، قولہ تعالیٰ انا اعطیناک الکوثر، یہ نہر یاقوت اور زمرد کے سنگریزوں پر بہتی تھی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے کنارے سے ایک برتن اٹھا کر اس کے پانی سے بھرا اور پیا، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا کہ اس درخت کی جڑ سے ایک چشمہ تھا جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بیت المعمور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دیکھا۔ فرمایا، میں نے وہاں ایک جماعت دیکھی جن کے چہرے سفید تھے، ایک دوسری جماعت تھی جن کے چہروں کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس نہر میں آ کر غسل کرتے، پہلے گروہ کی طرح ان کے چہرے بھی سفید ہو جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کی کیفیت پوچھی، جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کی کیفیت پوچھی تو عرض کیے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے اعمال کو اچھے اعمال کے ساتھ مخلوط کر دیا، یعنی ملا دیا، پھر توبہ کر لی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے سامنے برتن پیش کیے گئے، ایک دودھ، دوسرا شہد اور تیسرا شراب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ان میں سے دودھ کو پسند کیا اور اس میں سے پیا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کیا، فرمایا فطرت یعنی دین اسلام کو آپ نے قبول کیا ہے اور آپ کی امت اس دین پر قائم رہے گی۔ اور ایک روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ الذی ہداک علی الفطرہ لو اخذت الخمر غویت امتک۔ حمد و ثنا خدا کے لیے جس نے آپ کو اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا،
اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بظاہر 2 مرتبہ یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، ایک مرتبہ بیت المقدس کے راستے میں اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا میں، جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ پھر مزید آگے حضور فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا میں میں نے ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا، اس قدر لمبا چوڑا فرشتہ آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا، اس قدر بلند تھا کہ اس کی بلندی 1000 سال راہ کے برابر تھی، اس کے 70,000 سر تھے اور ہر سر پر 70,000 چہرے اور ہر چہرے پر 70,000 منہ اور ہر سر پر 70,000 گیسو اور بھی ہر گیسو پر 1000 موتی لگے ہوئے تھے، ہر موتی میں نور کا ایک سمندر تھا، اس سمندر میں مچھلیاں اچھل کود رہی تھی، ہر مچھلی کی لمبائی 20 سال کی راہ کے برابر تھی، ہر مچھلی کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ یہ فرشتہ اپنا ایک ہاتھ سر پر اور دوسرا پشت پر یعنی پیٹھ پر رکھے ہوئے تسبیح میں مشغول تھا، اس کی خوش الحانی سے عرش الہی وجد اور حرکت میں آ جاتا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کا نام پوچھا، عرض کیا یہ وہ فرشتہ جسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل اس کا ٹھکانہ اور قرار گاہ آدم علیہ السلام اس کا ٹھکانہ اور قرار گاہ اب تک کہاں تھی؟ عرض کیا بہشت میں عرش کے سیدھے جانب ایک مرغزار ہے، یہ فرشتہ وہاں تھا، بہشت میں عرش کے سیدھے جانب یہ فرشتہ کا وہاں ٹھکانہ تھا، وہاں وہ 4000 کی مسافت اس فرشتے کی جائے قیام رہی، وہاں سے اس جگہ پر لائے ہیں اور اسے تسبیح میں مشغول کر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے سلام کیجئے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے انتہائی مشغولیت کی وجہ سے میرا سلام نہ سنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے اطلاع دی، میری تعظیم میں اس نے اپنے گیسوئے متبرک کھولے، چنانچہ زمینوں اور آسمانوں کو اس نے اپنے گیسوؤں سے یعنی دراز بالوں سے ڈھانپ دیا، مجھ سے بغلگیر ہوا اور میرے چہرے پر بوسہ دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ٹھکانہ کا مراد ہے، اس سے آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ ماہ رمضان کی برکت سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ میں اس بشارت سے خوشخبری سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اس کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے دیکھے، ہر صندوق پر نور کے 1,00,000 قفل لگے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسے صندوق ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سے سوال کیجئے۔ جب میں نے اس سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ ان صندوقوں میں آپ کے روزے داروں کا ثواب ہے جسے جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے رکھا گیا ہے، اور میں اس ثواب پر گواہ ہوں۔ طوبیٰ لک ولی امتک کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بڑی بشارت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔